بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حدیث کے دو جز ہیں۔ پہلا جز ہے حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ دوسرا جز ہے وَأَنَا مِنَ الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے۔ آپ نانا ہیں، امام حسین علیہ السلام نواسے ہیں۔ ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ سے ہوتا ہے۔ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ وَأَنَا مِنَ الحسین، اور میں حسین سے ہوں؟ کہا یہ راز آج نہیں کھلے گا، یہ راز کل کھلے گا۔ 30 شعبان سے لے کے 10 محرم سن 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے۔ 10 محرم سن 61 ہجری سے صبح قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ اسلام حسین سے ہے، دین حسین سے ہے، شریعت حسین سے ہے، آبرو کعبہ حسین سے ہے، آبرو مسجد حسین سے ہے، اللہ اکبر کی صدا حسین سے ہے۔ آج جو پورا اسلام زندہ دکھائی دے رہا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے، یہ شعبان کا مہینہ، امام حسین علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کو حضور سرور کائنات آغوش میں لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بیٹی کے گھر آئے، گھر آ کے ڈہڑی پر سلام کیا، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ یا مادن رسالہ، اے اہل بیت نبوت تم پر ہمارا سلام ہو، اے مادن رسالت تم پر ہمارا سلام ہو۔ آئے، حسین کو گود میں لیا، پیار کیا، زبان چسائی۔ آسمان سے جوخ در جوخ ملائکہ زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ حکم ہوا کہ تم عبادتوں کو روکو۔ محمد کے یہاں چھوٹا نواسا حسین پیدا ہوا ہے، جا کے محمد کو حسین کی ولادت کی مبارکباد دو۔ یہاں ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ جا کے حسین کی ولادت کی مبارکباد دو۔ ملائکہ جوخ در جوخ آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ تو فطرس کہنے لگا کیا بات ہے، کیا قیامت آ گئی جو اتنے ملائکہ ایک ساتھ زمین کی طرف جا رہے ہیں؟ کہا قیامت نہیں آئی، بلکہ محمد کے یہاں نواسا پیدا ہوا ہے۔ ہم اس نواسے کی ولادت کی مبارکباد محمد کو دینے جا رہے ہیں۔ تو فطرس کہنے لگا کہ ہمیں بھی لیتے چلو۔ فرشتے فطرس کو سہارا دیے ہوئے لے کے آئے، ملائکہ کی قطار میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے وہاں تک ملائکہ کی قطار تھی، فطرس جا کے وہاں کھڑا ہو گیا۔ جب اس کا نمبر آیا، کیونکہ جو مجرم ہوتا ہے وہ ڈرا ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے وہ سہما ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم سے اب کوئی غلطی ایسی نہ ہو جائے کہ پھر ہماری سزا میں اضافہ کر دیا جائے۔ آیا، رسول کی گود میں حسین ہیں، دیکھا فطرس آ رہا ہے، حسین ابن علی کو گہوارے میں لے جا کے لٹا دیا۔ فطرس آگے کہتا ہے اللہ کے رسول نواسا مبارک ہو۔ فطرس کو دیکھا، کہا فطرس جاؤ اپنے کو حسین کے جھولے سے مس کر لو، اپنے کو حسین کے گہوارے سے مس کر لو۔ فطرس چلا، آیا، یا رسول اللہ جب حسین موجود ہیں تو فطرس کو حسین سے مس کروائیے، یہ جھولے سے کیوں مس کروا رہے ہیں؟
کہا حسین کی عظمت تو بہت بلند ہے، حسین کی عظمت تو بہت بلند ہے، جو شے حسین سے منسوب ہو جائے وہ اللہ کے مجرم کی خطاؤں کو معاف کروا دیتی ہے اور اس کے گناہوں کو بخشوا دیتی ہے۔ فطرس چلا آیا، اپنے کو حسین کے جھولے سے مس کیا، حسین سے نہیں۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ حسین کے روضے سے شفا کیسے مل جاتی ہے، یہ ذری و تعزیے سے بیمار اچھے کیسے ہو جاتے ہیں۔ آپ فطرس سے جا کے پوچھئے کہ فطرس حسین کے گہوارے سے آ کے کیسے شفا پا گیا اور کیسے اللہ کے مجرم کی خطاؤں کو معاف کروا دیا گیا۔ آیا حسین کے گہوارے سے مس ہوا، جیسے ہی مس ہوا کلیاں پھوٹنے لگیں، بالوں پر نکلنے لگے۔ آیا رسول کو سلام کیا، اللہ کے رسول کو سلام کر کے چلا، اور یہ کہتا ہوا چلا کہ مجھ سے بڑھ کے کون ہے، میں تو آزاد کردہ حسین ابن علی ہوں، میں تو آزاد کردہ حسین ابن علی ہوں۔ وہ جو دوسروں کے سہارے سے آیا تھا، جب حسین کے گہوارے سے مس ہو کے چلا تو وہ سب سے اوپر تھا، فرشتے سب سے نیچے تھے۔ یعنی حسین وہ ہیں کہ اگر کوئی حسین کے دروازے پر سر جھکا کے خطاؤں کو معاف کرواتا ہے اور حسین کی ڈیوڑی پر آ جاتا ہے تو پھر حسین اسے کسی دروازے کا محتاج نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ہیں حسین ابن علی، رسول پہچنوا رہے ہیں، آغوش میں حسین کو لیے ہوئے ہیں۔ ہٹایا کپڑے کو، کہا پہچانو یہ میرا حسین ہے، جس نے اس کو ایذا دی اس نے مجھ کو ایذا دی، جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے خدا کو ایذا دی، جس نے خدا کو ایذا دی وہ کافر ہے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی عظمت، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی جلالت۔ میں کیا عرض کروں، امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہ نے آسمان کے ملائکہ کی عبادتوں کو روکا، آسمان کے ملائکہ کی عبادتوں کو روکا۔ ملائکہ کو خلق کیا اللہ نے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قنوت میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، مگر جب حسین کی ولادت کا وقت آتا ہے، ولادت ہوتی ہے، تو سب کی عبادت روک دی جاتی ہے کہ روح عبادت حسین آ گئے، جاؤ روح عبادت حسین کے پاس جاؤ۔ یہ تو ملائکہ کی عبادت ہے۔ اب ذرا محمد کی، انبیاء کی اور صحابہ کی عبادت کو سنیے۔ رسول اللہ مسجد النبوی میں ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، حسین ابن علی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، پہلی صف سے گزرے، دوسری صف سے گزرے، تیسری صف سے گزرے، چوتھی صف سے گزرے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حسین صفوں سے گزر رہے ہیں یا شب معراج رسول آسمانوں سے گزر رہے ہیں۔ وہ محمد کی معراج تھی کہ آسمانوں سے گزرتے ہوئے منزل قاب قوسین تک چلے گئے۔ یہ حسین کی معراج تھی کہ صفوں سے گزرتے ہوئے پشت رسول تک آ گئے۔ اب جو آئے آ کے بیٹھے تو آسمان سے جبرائیل چلے، ہم یہ سمجھے کہ جبرائیل آ کے حسین کو پشت سے اتار کے الگ بٹھائیں گے اور یہ کہیں گے حسین جب نانا نماز پڑھ رہا ہوا کرے تو اس وقت پشت پر نہیں بیٹھتے ہیں، گھر میں چاہے پشت پر بیٹھیے، چاہے دوش پر سوار ہوئیے، چاہے زانو پر بیٹھیے، یہ اللہ کا رسول ہے، رسول کی مسجد ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ مگر جبرائیل آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول، اللہ نے بعد درود و سلام کے یہ کہلوایا ہے کہ اس وقت تک کہ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا۔ میرے سننے والے سنیں کہ اس وقت تک کہ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئے۔ مسجد میں منظر قابل دید تھا، جماعت رسول کی تابع بنی بیٹھی تھی، رسول مشیت کے منتظر، مشیت حسین کے منتظر۔ رسول جو 2 یا 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے، سبحان رب العلیٰ و بحمدہ، سبحان رب العلیٰ و بحمدہ، سبحان رب العلیٰ و بحمدہ، آج تسبیح مسلسل پڑھ رہے ہیں، 70 دفعہ تسبیح پڑھی۔ پیچھے جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ آج کیا ہو گیا کہ محمد سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اب جو انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو پشت پر حسین کو بیٹھے ہوئے دیکھا، پشت پر حسین کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جیسے ہی دیکھا ویسے ہی گھبرا کے پھر سجدہ کر دیا، پھر گھبرا کے سجدے میں سر رکھ دیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے ان صحابہ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے، یہ جو آپ نے دوسرا سجدہ کیا یہ خدا کو کیا یا حسین کو کیا؟ پشت پر حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور جماعت رکی ہوئی ہے۔ نماز کا اہم رکن ہے سجدہ، حسین کے لیے سجدے کو روک دیا کیونکہ یہ ہے سجدہ، حسین ہے روح سجدہ، یہ ہے نماز، حسین ہے جان نماز۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی منزل اور یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ کہ یہی حسین ابن علی ہیں۔ شب عید مادر گرامی سے کہتے ہیں کہ مادر گرامی کل عید کا دن ہے، سارے بچوں کے پاس نئے نئے لباس ہیں، ہمارے پاس نیا لباس نہیں۔ تو بیوی کے منہ سے نکلا کہ تمہارے کپڑے خیاط کے یہاں گئے ہیں، تمہارے کپڑے درزی کے یہاں سلنے کو گئے ہیں۔ تو یہ بچے خاموش ہو گئے اور پھر نہ کہا ماں سے۔ یہ کیسے بچے تھے کہ شہزادی نے کہا کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں گئے ہیں؟ بچوں نے یہ نہیں کہا کہ جب کپڑا آیا نہیں، ہماری ناپ نہیں لی گئی تو درزی کے یہاں کیسے گئے ہیں، بلکہ یہ بچے زمانے کو بتانا چاہتے تھے کہ میری ماں صدیقہ ہے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا صدیقہ ہیں۔ شہزادی کے منہ سے جو نکلا وہی ہو کے رہے گا۔ رات کے پچھلے پہر کسی نے دق الباب کیا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی نے پوچھا کون؟ آواز دی انا الخیاط، میں درزی ہوں، بچوں کے لیے کپڑے لے کے آیا ہوں۔ بی بی نے کپڑے لیے، لے کے رکھ لیے، کپڑے لے کے رکھ لیے۔ صبح جب اللہ کا رسول گھر میں آیا تو بیٹی نے سارا واقعہ بابا کو سنایا۔ کہا بیٹی تم نے پہچانا نہیں؟ وہ رضوان تھا، وہ فرشتہ تھا، وہ بچوں کے لیے لباس جنت لے کے آیا تھا۔ کیا جنت کی ملکہ نہیں پہچانے گی؟ کیا جناب صحرا سلام اللہ علیہا نہیں پہچانیں گی؟ مگر پوچھا اس لیے تاکہ تاریخ بنے، اور رضوان نے بھی در جناب زہرا سلام اللہ علیہا پہ آنے کا سلیقہ و طریقہ بتایا کہ دیکھو اس دروازے پر آنے کا طریقہ و سلیقہ یہ ہے
کہ اس دروازے پر کبھی بڑے بن کے نہ آنا، اس دروازے پر کبھی بڑے بن کے نہ آنا، اس دروازے پر ہمیشہ چھوٹے بن کے آنا۔ اگر بڑے بن کے آؤ گے، اکڑ کے آؤ گے تو عزت نہیں ملے گی، بلکہ اس دروازے پر اگر چھوٹے بن کے آؤ گے تو تمہیں عزت ملے گی۔ میں رضوان ہوں، میں فرشتہ ہوں، مگر جب جناب زہرا کے دروازے پر جاتا ہوں نہ اپنے کو رضوان کہتا ہوں، نہ اپنے کو فرشتہ کہتا ہوں، بلکہ اپنے کو درزی کہتا ہوں۔ بچوں نے لباس جنت پہنے، لباس جنت پہن کے بچے تیار ہوئے اور رسول اللہ کے ساتھ مسجد میں آئے۔ رسول نے نماز عید پڑھائی۔ جب نماز ہو چکی تو بچوں نے کہا کہ نانا، آج کے دن مدینے کے سارے بچے اپنے اپنے ناکوں پر سوار ہیں، ہمارے پاس ناکہ نہیں ہے، ہمارے پاس ناکہ نہیں ہے۔ تو رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ صحابہ کرام سے کہتے کہ اپنے ناکوں پر حسن و حسین کو بٹھاؤ اور مدینے کی سیر کرا کے واپس مسجد میں لے آؤ تاکہ بچوں کی تمنا پوری ہو جائے۔ مگر اللہ اکبر، رسول نے یہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے ناقے کی شبیہ بنے، مسجد میں خود ناقے کی شبیہ بنے اور بچوں کو پشت پر سوار کیا۔ ایک زلف حسن ابن علی کے ہاتھ میں دی، ایک زلف حسین ابن علی کے ہاتھ میں دی۔ کہا نانا، ناکہ چلتا بھی ہے۔ تو رسول اللہ ہاتھ بڑھا کے مسجد میں ناکے کی شبیہ بن کے چلنے لگے۔ حسین نے کہا نانا، ناکہ بولتا بھی ہے۔ تو رسول اللہ ناکے کی آواز نکالنے لگے۔ حسن و حسین کے لیے مسجد میں ناکہ بن کے چل کے ناکے کی آواز نکال کے اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا کہ دیکھو میں سردار رسول ہوں، مگر حسین کے لیے ناکہ بننا گوارا ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ کس کے لیے ناکہ بن رہا ہوں۔ بھری مسجد میں کسی نے آواز دی نعم المرکب، بچوں دیکھو کتنی اچھی سواری ہے۔ یہ سنتے ہی رسالت کی تیوریوں پر بل چڑھ گئے۔ کہا یہ کیوں نہیں کہتا کہ کتنے اچھے سوار ہیں، یہ کیوں نہیں کہتا کہ کتنے اچھے سوار ہیں۔ یعنی رسول اللہ نے صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو تمیز سکھا دی کہ تنہا میری تعریف کرو گے تو میں خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے حسین کو نہ شامل کر لینا، میری آل کو نہ شامل کر لینا۔ یہ ہیں حسین ابن علی۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے، کیا عزت ہے، کیا جلالت ہے۔ اور یہ وہ ہیں جنہیں آیہ تطہیر اپنے حصار میں لیے ہوئے، بس میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، جنہیں آیہ تطہیر اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے، نجس ان کے پاس آ نہیں سکتا، پاک ان سے دور جا نہیں سکتا۔ یعنی یہ وہ ہیں کہ حصار آیہ تطہیر ہے، آیہ تطہیر پہرا دے رہی ہے۔ اللہ کا رسول جب بیٹی کے دروازے پر آتا ہے کہتا ہے ام ایمن لاؤ میرے بچے کو، لاؤ لاؤ میرے حسین کو لاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہے، شعبان کا مہینہ ہے۔ امام حسین ٹی وی چینل سے میری گفتگو نشر ہو رہی ہے۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے لاؤ میرے بچے کو، لاؤ لاؤ میرے حسین کو لاؤ۔ ام ایمن کے منہ سے نکلا اے اللہ کے رسول، ابھی تو میں نے بچے کو پاک بھی نہیں کیا ہے۔
کیسے آپ کی آغوش میں دے دیں؟ ابھی تو میں نے بچے کو پاک بھی نہیں کیا ہے، یہ سنتے ہی رسالت کی تیوریوں پر بل چڑھ گئے۔ کہا ام ایمن تو اسے کیا پاک کرے گی جسے خدا نے پاک کر کے بھیجا ہو؟ میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دیتا ہوں۔ جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے ان تمام اپنے سننے والوں کو، ان تمام ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو کربلا میں روضہ امام حسین اور روضہ ابوالفضل عباس سے یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے، لہذا میں امام حسین ٹی وی چینل کی پوری ٹیم کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خانوادہ خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ روز ولادت امام حسین علیہ السلام مجھے یہاں پر آ کے آپ نے دعوت دی اور میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں مولا کی خدمت میں نذرانہ پیش کر سکا۔